हिना साहिबा, सियासत के शोबे से तो आप वाबस्ते हैं। मैंने आपकी धुआंधार तकरीरें भी सुनी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुने हैं, ट्वीट्स भी आपके बड़े मशहूर होते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि मर्दों का गलबा है। सियासत में खातून के लिए पावर हाउस बनने तक सफ़र में सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है? आज फ्रैंकली बात करते हैं। पहले तो सबको बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ से, एंड स्पेशली अगर मैं अब बात करूं तो पंजाब की अगर तारीख़ में पहली दफ़ा वज़ीर आला पंजाब CM मरियम नवाज शरीफ साहिबा आई हैं तो उन्होंने ये डायनामिक बिल्कुल चेंज कर दी है। अगर पंजाब जैसे सूबे को एक औरत गवर्न कर सकती है तो ओवरऑल हम देखते हैं कि ख़वातीन लीडरशिप रोल्स में किस तरह सामने आ रही हैं। इसके साथ साथ आप देखें कि अगर हम अपनी ही पार्टी में देख लें तो चाहे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हों, वो भी एक खातून है। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि CM मरियम नवाज साहिबा, सीनियर मिनिस्टर जो हैं वो मरियम औरंगज़ेब साहिबा, वज़ीर इत्तलात जो हैं वो अज़मा बुखारी साहिबा, और चेयरपर्सन जो हैं मैं ये कह रही थी कि आप देखें हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, 5G की लॉन्च, शज़ा फातिमा, ठीक, यू नो, सो वी सी नाउ खातून अव्वल पाकिस्तान की। मैं वही कह रही हूँ, मैं जनरली देख रही हूँ कि ओवरऑल जब मैंने सियासत में कदम रखा था 2013 में, तब सियासत की डायनामिक्स बहुत डिफरेंट थी। अच्छा, आई थिंक ख़वातीन को इतनी रिकग्निशन और शायद वो नहीं मिलती थी, एंड आई पर्सनली फील दैट नाउ ओवरऑल विद CM which is a woman, and overall the dynamics of women in politics has changed, and the perception of people has also changed, because पहले लोगों को लगता था कि ख़वातीन शायद लीडरशिप रोल्स में वो काम नहीं कर सकती, लेकिन आई थिंक मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आके वो कॉन्सेप्ट ही बड़ा अजीब था ना कि मखसूस नशिस्तों को मखसूस ही कर दिया गया था कि बस मखसूस है, कोटा पूरा करना है। नहीं अजमल, मैं आपको जनरली बताऊं कि अगर हम देखें कि एज अ CM जिस तरह की डिसीजन मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ली, सख्त डिसीजंस हो, वो आई थिंक किसी भी CM ने नहीं दी। शी इज़ बिन पैशनेट, हार्ड वर्किंग, चाहे पुलिस की डिसीजंस हों, चाहे ख़वातीन के लिए डिसीजंस हों, लॉ एंड ऑर्डर की डिसीजंस हों, इन्फोर्समेंट की डिसीजन, तो हम अगर देखते हैं अगर टॉप लीडर आपकी ख़वातीन आती हैं और आपकी ओवरऑल आप देखते हैं कि पोर्टफोलियोज विमेन को मिल रहे हैं, तो द डायनामिक चेंजेस ऑफ द कंट्री। So in 2013 when I joined politics, the dynamic of politics was different. For example, मैंने एक फैशन इंडस्ट्री से ज्वाइन किया था। मैं हालांकि लम्स की ग्रेजुएट थी, बट आई हैड माई ओन फैशन ब्रांड। बट तब आई वॉज लेबल्ड, फॉर एग्जाम्पल, एज अ फैशन डिजाइनर, पीपल डोंट टेक यू सीरियसली। बट नाउ आई सी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसफॉर्मेशन। फैशन डिजाइनर को क्यों नहीं संजीदा लिया जा सकता? मैं जनरली ये समझती हूँ कि हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि अगर एक नॉर्मल लुकिंग औरत पॉलिटिक्स में आए और अगर फैशन डिज़ाइनर की बिजनेस से आए तो उसको जनरली लोग नॉन सीरियस लेते हैं, एंड आई स्ट्रगल्ड विद इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज यू नो आई थिंक ख़वातीन को डबल द वर्क करना पड़ता है। हिना साहिबा, ये जो आपकी अथॉरिटी है, यहाँ पे मैंने देखा आप काफ़ी बिजी रहे, आपको कई केसेस को डील करते देखा। उसकी जिस तरह से प्रोजेक्शन एक्स के ऊपर या दीगर जगहों पे होती है, उसके ऊपर लोग बसा औकात एतराज़ करते हैं कि प्राइवेसी मेंटेन नहीं की जा रही, उस पर भी आपको मुझे वर्जन चाहिए। लेकिन यूजली आपकी जो अथॉरिटी, यहाँ किस किस्म के केसेस इन दिनों आ रहे हैं जबकि हम 2026 में बैठे हुए हैं? देखिए, पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी, हमारे पास बहुत से केसेस आते हैं जो घरेलू तशद्दुद के होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के। पहले घरेलू तशद्दुद को एक चार दीवारी की प्रॉब्लम समझा जाता था, पर अब बहुत सी औरतें हैं जो ये समझती हैं कि उनको अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे रेप केसेस, खुदा न खास्ता बच्चियाँ जो मर्डर हो जाएं, और हरासमेंट जिस तरह भी हम बात कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी बच्चियाँ हैं जो हरास होती हैं ऑनलाइन, साइबर क्राइम के थ्रू उनको ब्लैकमेल किया जाता है पिक्चर्स वीडियोस से। तो ये सब केसेस जो हैं वो पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो डील करती है। हाउ डील विद दिस? आप कैसे डील करती हैं? क्या मैकेनिज्म है ताकि आज जो देखने वाले उन्हें पता चले कि अगर कोई बच्ची, कोई खातून, को वर्किंग वुमेन इससे सफ़र कर रही है एंड शी हैज़ टू कॉन्टैक्ट यू, तो उसको क्या सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और उसकी जो शिकायत है वो उसका अजाला कैसे होगा? क्योंकि सरकारी इदारों में काम चला जाए तो काम फैम राय ये है कि फिर बस लंबा हो गया काम। नहीं, पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी सबसे पहले तो आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है कि आपकी फौरी FIR दर्ज होगी, और सबसे पहले तो मैं औरतों को आज आपके
پہ کہوں کہ اپنی آواز لازمی بلند کریں. اگر خدا نخواستہ آپ پہ کسی بھی قسم کا تشدد ہو یا کوئی بھی ہراسمنٹ ہو تو اپنی آواز نہیں بند کرنی. اس کے بعد پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی FIR درج کرانے کے بعد ان کو فری لیگل ایڈوائس دیتی ہے. ہمارے پاس اپنے ایڈوکیٹس ہیں جو ان کے فری کیسز لڑتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کو شیلٹر ہوم بھی پرووائڈ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہمارا جو لا ہے پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کا, اس میں پروٹیکشن آرڈر ہے, ریزیڈینشیل آرڈر ہے, مانیٹری آرڈر ہے. پروٹیکشن آرڈر ہے کہ جو بندہ اگر اس نے آپ کو مارا ہے یا آپ پہ تشدد کیا ہے تو اس کے بعد وہ دوبارہ آپ کی اس حدود میں نہیں آ سکتا, تو دیٹس اے پروٹیکشن آرڈر. اس کے بعد مانیٹری آرڈر ہے کہ اگر آپ اس کی بیوی ہیں تو وہ آپ کو پیسے بھی دے گا, بچوں کی کسٹڈی آپ کے پاس ہے, بچوں کے بھی پیسے دے گا. اور ریزیڈینشیل آرڈر ہے کہ آپ وہ جگہ ویکیٹ نہیں کریں گی, وہ بندہ وہ جگہ ویکیٹ کرے گا. اس کے بعد آپ کو فل جسٹس ملے گا. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اس سے پہلے میں نے مجھے لگتا تھا کہ شاید اتنے کیسز نہیں ہیں, لیکن اب جب سے میں نے یہ جوائن کیا اتھارٹی تو میں دیکھتی ہوں کہ کاؤنٹلیس کیسز ہے. دس از ٹپ آف دا آئس برگ جو سامنے آتا ہے. ریالٹی میں ہماری بہت سی خواتین جو ہر روز گھریلو تشدد سے گزرتی ہیں, ہماری بہت سی خواتین ہیں جو, اللہ معاف کرے, میرا پہلا کیس ثانیہ زارا کا تھا جس نے اس بچی کو بروٹلی مرڈر کر کے اس کو سوسائڈ کا الزام دے دیا. اس سے پہلے ابھی بھی ریسنٹلی لاہور میں کیس آیا جس میں عورتوں کو مرڈر کر دیا جاتا ہے آنر کے نام پہ بھی. میں ایسے کہوں کہ ہم اس کو بھی ٹپ آف دا آئس برگ کرتے ہیں, لیکن ابھی بھی بہت سی عورتیں ڈرتی ہیں, آواز بلند کرتے ہوئے ڈرتی ہیں. لیکن الحمدللہ آئی ہیو سین دیٹ ویمن when they come they raise their voice, تو ان کو انصاف بھی ملتا ہے. ایک اس میں بڑا اہم پہلو ہے, یہ میں نے خود بینگ اے رپورٹر اس کو بڑا آبزرو, بینگ اے جرنلسٹ, وہ یہ ہے کہ اگر آپ تھانے تک پہنچتے ہیں نا, اتھارٹی تک پہنچتے ہیں, تو وہاں پہ ایک ججمنٹ کی نظر ہے. پولیس اسٹیشن میں بہت اچھے کام بھی ہو رہے ہوں گے, لیکن سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون کو شکایت لے گئی ہے, دے ول جج ہر فار سرٹن ریزنس. ان کا مزاج, ایپٹیچیوڈ اور مائنڈ سیٹ جب تک نہیں بدلا جائے گا, کوئی بھی خاتون اپنے آپ کو پولیس اسٹیشن لے جانے میں گھبراہٹ کا شکار ہوگی, بیکاز ایک سرٹن لینز ہے ان لوگوں کا کہ خاتون تھانے میں آئی ہے, یقیناً یہ کلپرٹ. ہم نے اس چیز کو بالکل الحمدللہ ود CM مریم نواز شریف صاحبہ, شی واز ویری کلیئر ان ہر فرسٹ اسپیچ دیٹ خواتین پہ کسی بھی قسم کا تشدد, ہراسمنٹ از ہر ریڈ لائن. دس از وکٹم بلیمنگ تو کہیں بھی الاؤڈ نہیں ہے ود اس. میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ FIR سے لے کے 15 پہ آپ کال کریں, اس پہ 2 پہ دبائیں, ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن, آپ کی موبائل وینز ہیں, آپ کی پولیس کی KPIs میں شامل ہے کہ فوری خواتین کی FIR ہو, فوری ان کو جسٹس ملے. سو اس پہ تو بہت اسٹرانگ اسٹینس ہے, اینڈ دیٹ از وائی آئی سے دیٹ وین ویمن کم ان ٹو لیڈرشپ پوزیشنس اینڈ دا رائٹ ویمن دے ول ٹیک دا رائٹ ڈیسیژن. حنا صاحبہ, سنجیدہ گفتگو کے ساتھ ساتھ یہ اسمبلی میں اتنی بڑی تعداد میں مرد ہیں, آپ کا کوٹا بھی ہے, آپ ایک اتھارٹی کے چیئرپرسن بھی ہیں, مائک مل جاتا ہے آسانی سے, اسپیکر صاحب مائک دے دیتے ہیں؟ میں بتاؤں کہ سچ بتائیے گا, آج سچ بول رہی ہوں. خواتین جو ہیں, اگر آپ اسمبلی کا بزنس بھی دیکھیں تو خواتین زیادہ بزنس بھی سبمٹ کرتی ہیں, زیادہ سیریس بھی ہیں, زیادہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی کام بھی زیادہ کرتی ہیں. اچھا, تو آئی تھنک اسپیکر صاحب تو ویسے سیریسلی لیتے ہیں سب کو, اور خاتون ممبرس کو زیادہ سیریسلی لیتے ہیں. آئی تھنک دے آر مور ہارڈ ورکنگ. یہ آپ کے اپنے اسپیکر ہیں نا, ملک احمد خان صاحب, اور آپ باعث ہو رہی ہیں. نہیں, آئی تھنک کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ بڑی کمپٹنٹ ہیں اور آواز بلند کرتی ہیں. اگر آپ دیکھ لیں گے عظمہ بخاری صاحبہ کو دیکھ لیں کتنی دفعہ مائک ملتا ہے, بہت سی اور خواتین ایک ہی بھاری ہو جاتی ہے نا, پھر وہ کسی کو بولنے میں نہیں دیتی. سو آئی تھنک مائک ڈپینڈ کرتا ہے آلسو آن یور کمپٹنسی, آن دا وے یو وانٹ ٹو ورک, یور کریج اینڈ یور ریزیلینس. اف یو وانٹ ٹو اسپیک یو کین اسپیک اپ. نہیں, ان دنوں تو جو اسمبلی بنی ہوئی ہے, پچھلی 2 اسمبلی ہم نے دیکھی ہے, تو شور شرابہ اور نعرے بڑے ہیں, اس میں اپوزیشن بڑی تگڑی ہے, نعرے بازی ہو رہی ہے, تو اس بیچ میں گفتگو کرنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا. نہیں, آئی تھنک ہمارے اسپیکر ملک احمد خان صاحب بہت اچھے اسپیکر ہیں. ہی از ویری نیوٹرل, ہی نوز دا رولز آف بزنس اینڈ ہی گیوز ایوری ون اے چانس. سو آئی تھنک ود دس اسمبلی آئی وڈ سے دیٹ اچھا چانس ملتا ہے, خواتین کو موقع بھی ملتا ہے, بات کرنے کا بھی موقع ملتا ہے, اور اپریسیشن بھی ملتی ہے. بیکاز میں آپ کو جس طرح کہہ رہی ہوں, جب آپ کی خاتون ایک CM ہے, اور تو ایوری ون ٹیکس ویمن رائٹس اینڈ ویمن سیریسلی. میں سیریسلی آپ کو, میں جب جاتی ہوں نا اسمبلی,
تو مجھے بہت سے مرد حضرات ایم پی ایس کہتے ہیں کہ اب ہمارے مردوں کو بھی تھوڑا سا انصاف دے دیں. سچ میں اچھا مرد مظلوم ہو گیا یہاں پہ. ہاں میں کہتی ہوں بالکل وہ بالکل مظلوم نہیں ہے. مجھے ایسے پرچیاں آ رہی ہوتی ہیں کہ ہائے آپ ہمارے لیے بھی کوئی بات سنیں. میں کہتی ہوں ہماری تو یہ مردوں کے حقوق کے لیے بھی اتھارٹی ہونی چاہیے. نہیں میں کہتی ہوں فیئر نہیں, یہ میں بتاؤں سچ بتاؤں, میں اتھارٹی میں کیونکہ ہوں نا, سچ میں خواتین جو ہیں وہ بہت بے بسی کا شکار ہوتی ہیں. بہت سی خواتین بسی نہیں ہیں. تو میں جنرلی کہہ رہی ہوں کہ یہ لگتا ہوئے گا کچھ 1% 1-2 کیسز ہمارے پاس ایسے بھی آتے ہیں جن میں انویسٹیگیشن میں پتہ چلتا ہے. نہیں میں بتاؤں کہ ایسے بھی ہوتے ہیں کئی دفعہ کوئی جھوٹ کیس بھی ہوتا ہے, کوئی الزام بازی بھی کر رہی ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں کر رہی ہوتی, بٹ جنرلی ویمن آر ویری ان کو بہت پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اگر ایک عورت کو اپنی جگہ بنانی پڑتی ہے تو اس کو بہت ڈبل اور ٹرپل محنت کرنی پڑتی ہے کسی بھی شعبے میں سامنے آنے کے لیے. چاہے اسمبلی میں اگر اسپیکر صاحب کے لیے آپ نے بات بھی کرنی ہے نا اسمبلی میں, تو آپ کی کمیونیکیشن بھی بہت اسٹرانگ ہونی پڑے گی. آپ کو اپنے کام بھی بہت اسٹرانگ کرنا پڑے گا. ایکسٹرا محنت کرنی پڑتی ہے کہ بس. اور عورتیں مجھے لگتا ہے زیادہ ویسے بھی ڈبل دا جاب کرتی ہیں. آپ مائیں بھی ہوتی ہیں, بہنیں بھی ہوتی ہیں. محترمہ سی ایم مریم نواز شریف کے علاوہ کون سی خاتون سیاستدان ہیں جن سے آپ متاثر ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو آئی تھنک شہید بے نظیر بھٹو. زبردست. I think she was an incredible prime minister, the first female prime minister of Pakistan. I think we were all inspired by her. And she, جیسے کہتے ہیں نا, broke those dynamics of women leadership. So I think she was ultimately amazing. اس کے علاوہ مریم نواز شریف صاحبہ, آپ کو پتہ ہے, she is doing an extraordinary job as the CM Punjab. Very passionate about her work, made decisions, incredibly strong decisions, جو کوئی بھی CM چاہے نہیں لے سکا. پھر I think مریم اورنگزیب صاحبہ, she is extraordinary as a senior minister. She is very down to earth. جس طرح ابھی ایک بات کر رہی تھی, خواتین میں ایک ایلیمنٹ آف سیکورٹی ہونی چاہیے. She always promotes other women. She always encourages women. She always gives that recognition. She's down to earth. So she's one of the people I think I really look up to. اس کے بعد even Azma Bukhari, the way she talks. اس کے علاوہ I think we have Shaza Fatma, 5G بھی launch gift. So we have a lot of incredible women in the party who, Sara Ahmed, Child Protection Bureau. So we have a lot of women. میں وہی کہہ رہی ہوں, اس دفعہ آپ دیکھیں بیکاز آپ کی جو چیف منسٹر ہیں وہ ایک عورت ہے, انہوں نے عورتوں کو امپاور کیا. صحیح. اور انہوں نے وہ اور she's brought a lot of women اچھا on board. اچھا میں سوال کرتا ہوں اور اتنی دیر آپ سوچیں. یہ تو آپ نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا ذکر بھی کر دیا, نون لیگ کی 5-6 جو خواتین اہم ترین ہیں ان کا ذکر بھی کر دیا. پی ٹی آئی میں سے کوئی نہیں کبھی خاتون ملی جو آپ کہیں کیا انکریڈیبل ہے, زبردست, بڑا اچھا کام کر رہی ہیں؟ لیجسلیشن کا معاملہ ہو, گفتگو کا معاملہ ہو, اختلاف رائے کا معاملہ ہو, کوئی نہ کوئی تو ہوگی شخصیت پی ٹی آئی کی جو آپ کہیں گے کہ ریلیٹیولی بہت اچھی ہیں. سیاسی اختلافات آپ کی اپنی جگہ ہیں. 9th میں سے پہلے تک I used to look up to a few women. For instance? میں جیسے کہ generally I think women in People's Party I really think are incredible. شیری رحمان صاحبہ ہوں, ان کی کافی لوٹ ہے جو اچھی ہے. لیکن پی ٹی آئی میں خواتین تھیں, لیکن آفٹر دا 9th میں اسپیکٹ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دیم, بٹ جس طرح ان نے فتنہ فساد کریٹ کیا, جس طرح وہ ایکٹیولی انوالو تھیں, جس طرح ان لوگوں نے ملک کے اوپر اٹیک کیا,